جی ٹی جی والا جو کانسیپٹ ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، اس کے اندر جو ہے وہ یہ کیسے ممکن ہے؟ پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ گورنمنٹ کیسے بنتی ہے؟ کوئی آپ کو لیگل ایکسپرٹ سے آپ لوگوں نے اس حوالے سے رائے لی ہے یا؟ ان معاملات کے اوپر جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کے درمیان اعتماد سازی کا ماحول پیدا نہیں کریں گے تو اس پہ کیے جانے والا اچھا فیصلہ بھی جو ہے وہ مشکوک اور شکوک و شبہات سے بھرپور ہوتا ہے۔ وزیر موصوف نے اور امجد ایڈوکیٹ صاحب نے فلور پہ اسپیکر صاحب کی استفسار پہ یہ بات کی کہ جو میڈیا کے اندر سرکولیٹ کر رہا ہے وہی ایگریمنٹ، کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر سنجیدہ بحث ہو، لیکن حکومت کسی چیز میں بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ اجلاس بھی تو میرے خیال میں وزیر ٹورزم جو ہے وہ بھی ہاؤس میں نہیں ہے، پہلے دن بھی نہیں تھا، دوسرے کمیٹی کے اجلاس میں بھی نہیں، کمیٹی کے اجلاس میں بھی نہیں آئے، نہ وہ کمیٹی روم میں آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ تو سنجیدگی پختگی کا یہ عالم ہے کہ آپ گلگت بلتستان کے اندر آج کی رپورٹس دیکھ لیں۔ ہمارے پاس ایک واحد جامع ہے، جامع قراقرم کے وی سی کی گفتگو آج آپ نے خود سنی، آپ نے رپورٹ کی ہے، لیکن اس میں گزارش یہ ہے کہ اسمبلی سڑکوں پہ لگی ہوئی ہے، عوام سے ہم ووٹ لے کے آئے ہیں، اسکردو کے اندر اسمبلی روڈ پہ لگی ہوئی ہے، استور کے اندر اسمبلی روڈ پہ لگی ہوئی ہے، نگر میں قریب جو ہے وہ اسمبلی روڈ پہ لگنے جا رہی ہے۔ لیکن ہمیں بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا، ہم نے تو جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا ہے کہ ایک چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جو ہے وہ میڈیا کے نمائندوں کے سامنے کیمرے کے سامنے یہ کہتا ہے زمینیں ہم نے نہیں دی، اور وہ کل کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکٹری نے دیا ہوگا یا کسی کلرک نے دیا ہوگا۔ تو جب تک عوام روڈ پہ نہیں آتی آپ کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے، یہ سوال آپ ان سے کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی کیئر سے میں منظر شیدی۔ ناظرین، گرین ٹوریزم ایک بہت بڑا سبجیکٹ بنا ہوا ہے، ہر گھر میں بلکہ ہر دسترخوان کا آج ایک موضوع بنا ہوا ہے کہ یہ گرین ٹوریزم کیا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اپوزیشن کا کافی اسمبلی میں کچھ دنوں سے کافی شور شرابہ رہا، سکادو میں بھی کچھ احتجاج ہوئے اور کچھ چیزیں چل رہی ہے، اور کل ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے ترجمان کے حوالے سے، اس نے کافی اپوزیشن کے حوالے سے بھی اور عوام کے حوالے سے بھی کافی سخت الفاظ کا استعمال کیا تھا، اور اپوزیشن نے ایک کلیم یہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ گلگت بلتستان اسمبلی میں چونکہ گورنمنٹ جو ہے اس کا جواب نہیں دے سکتی، اس ایشو کو اسمبلی میں ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتی ہے، تو ہم اسمبلی سڑکوں پہ لگائیں گے۔ اسی حوالے سے ہمارے مہمان ہے اس وقت جو ہے وہ سابق وزیر خزانہ ممبر گلگت بلتستان اسمبلی جاوید مناوا صاحب، ہم انہی سے پوچھیں گے کہ کیا اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اس ایشو کو لے کر صرف پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں، مستقبل کے الیکشن کے لیے اپنا راستہ بنانا چاہتے ہیں، یا جاوید صاحب کہ ریئل آپ عوام کے ساتھ ہے اس معاملے؟ شکریہ منظر صاحب۔ دیکھیں، جہاں تک آپ نے بات کی کہ اسمبلی کے اندر دو چیمبرز ہیں، ایک سائڈ پہ حکومتی ہے، دوسری سائڈ پہ اپوزیشن ہے، اور پارلیمانی سیاست کے اندر جب آپ پارلیمان میں ہوتے ہیں تو ہمیشہ سے اپوزیشن نے مسائل کی نشاندہی کرنی ہے، اس کے اوپر ایگزیکٹو اتھارٹی حکومت کے پاس ہوتی ہے، اور بالکل اسی روش کو لے کے اس دفعہ اپوزیشن نے کہا، اپوزیشن جب سے ہم اپوزیشن میں گئے ہم چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر شور شرابہ ڈال سکتے ہیں، اور ہم نے کوشش کی کہ یہ ایشو جو ہے جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر عام معاشرے کے اندر جس طرح سے سرکولیٹ کر رہا ہے گلگت بلتستان کے اندر، اگر آپ پچھلے 2 دہائیوں کی بات کریں تو 1.5 دہائی کے اندر سب سے سینسیٹیو ایشوز اگر آپ کنسیڈریشن میں رکھتے ہیں تو اس میں گندم کے دانے کا مسئلہ سب سے زیادہ حساس ہے، اور اس کے بعد یہ زمینوں کے معاملات گلگت بلتستان میں حساس معاملات ہیں۔ ان معاملات کے اوپر جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کے درمیان اعتماد سازی کا ماحول پیدا نہیں کریں گے تو اس پہ کیے جانے والا اچھا فیصلہ بھی جو ہے وہ مشکوک اور شکوک و شبہات سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے یہ اسمبلی کا اجلاس، جیسے آپ نے دیکھا کہ حکومت نے یہ اسمبلی کا سیشن پری بجٹ اور گرین ٹوریزم کے اوپر بلایا۔ پری بجٹ کی جو تجاویز تھیں اس کا ایک طریقہ کار رولز کے اندر وضع ہے، اس رول کے تحت اپنے کنسالیڈیٹ کر کے حکومت کے وزیر خزانہ نے اس بجٹ ڈسکشن کو کنکلوڈ کرنا تھا۔ اس کے بعد وزیر سیاحت کے اصرار پہ، ان کی گزارش پہ، اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نے یہ جو ایشو تھا، یہ ایشو پہلے عمومی بحث کے لیے وہ لے کے آئے، تو ہم نے تقاضا کیا کہ یہ ایشو چونکہ آپ عمومی بحث کے لیے جب آپ ہاؤس میں لے کے آ رہے ہیں تو اس کی جو دستاویزات ہیں وہ اسمبلی کے ٹیبل کے اوپر ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ پبلک نہیں کی، پبلک اگرچہ نہیں کی تو وزیر موصوف نے اور امجد ایڈوکیٹ صاحب نے فلور پہ اسپیکر صاحب کی استفسار پہ یہ بات کی کہ جو میڈیا کے اندر سرکولیٹ کر رہا ہے وہی ایگریمنٹ ہے، تو آپ اس کے اوپر بحث کریں۔ اپوزیشن نے کوشش کی کہ نہیں،
حکومت تھوڑی سی پختگی کا سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور یہ کاغذات ہاؤس میں لے کرے تاکہ ہم اس کی نوک پلک دیکھیں, ہم اس کے اندر جتنے جو عوامی تحفظات ہیں اس کو مختلف اینگل سے دیکھ کے اس کے اوپر ایک سنجیدہ بحث ہو, اور پھر ہم حکومت کے ساتھ مل کے اگر یہ بہت اچھی چیز ہے, جائز چیز ہے, تو ہم پھر سنجیدہ بحث تو ہوئی نہیں نا. یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر سنجیدہ بحث ہو, لیکن حکومت کسی چیز میں بھی سنجیدہ نہیں ہے. اب جس طرح کا ماحول گلگت بلتستان میں آپ دیکھ رہے لاسٹ ڈے تو میرے خیال میں وزیر آپ کا ٹوریزم جو ہے وہ بھی ہاؤس میں نہیں تھی, پہلے دن بھی نہیں تھا, دوسرے کمیٹی کے اجلاس میں بھی نہیں, کمیٹی کے اجلاس میں بھی نہیں آئے, نہ وہ کمیٹی روم میں آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں, نہ اسمبلی کے فلور پہ آپ کو فیس کرنا چاہتے ہیں, نہ عوام میں جانا چاہتے ہیں. تو سنجیدگی پختگی کا یہ عالم ہے کہ آپ گلگت بلتستان کے اندر آج کی رپورٹس دیکھ لیں. ہمارے پاس ایک واحد جامع ہے, جامع قراقرم کے وی سی کی گفتگو آج آپ نے خود سنی, آپ نے رپورٹ کی ہے. کارگاہ کے اندر ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ فلیئر اپ ہونے جا رہا ہے, اور باقی معاملات جو ہے اس میں کہیں آپ کو اگر حکومتی سنجیدگی نظر آتی ہے تو ہم بالکل شور شرابہ نہیں کریں گے, ہم سٹیک ہولڈرز کو ان کے ساتھ مل کے اعتماد میں لیں گے. لیکن یہ پتہ نہیں کن کاموں میں لگے ہوئے, وہ آپ کچھ بہتر جانتے ہیں. جب صاحب یہ بتایا کہ یہ جو آپ نے ڈیمانڈ کی تھی یا بات کی تھی ہاؤس میں کہ ہم اسمبلی سڑکوں پہ لگائیں گے, کیونکہ اسمبلی کا سیشن تو کلوز کر دیا اسپیکر نے جب گورنمنٹ نہیں آئی, اب آپ کی اسمبلی کب سڑک پہ لگی؟ دیکھیں, اس میں گزارش یہ ہے کہ اسمبلی سڑکوں پہ لگی ہوئی ہے, عوام سے ہم ووٹ لے کے آئے ہیں. اسکردو کے اندر اسمبلی روڈ پہ لگی ہوئی ہے, استور کے اندر اسمبلی روڈ پہ لگی ہوئی ہے, نگر میں قریب جو ہے وہ اسمبلی روڈ پہ لگنے جا رہی ہے. اور متحدہ اپوزیشن کے 10 اراکین جو ہے وہ ان تمام رابطہ مہم اب شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کے اوپر فائنل لائے عمل ہم نے دینا ہے, اور ہم ان تمام جگہوں کے اندر جو عام آدمی ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو تنظیمات ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی رائے لے کے ہم پھر اسمبلی سڑک پہ لگاتے ہیں, اسمبلی پریس کلب میں لگاتے ہیں, آپ کے دفتر میں لگاتے ہیں, یا پھر کسی اور جگہ لگاتے ہیں. اس کا فیصلہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی مجھے بریف کریں, یہ جی ٹی جی والا جو کانسیپٹ ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, اس کے اندر جو ہے وہ یہ کیسے ممکن ہے؟ پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ گورنمنٹ کیسے بنتی ہے؟ کوئی آپ کو لیگل ایکسپرٹ سے آپ لوگوں نے اس حوالے سے رائے لی ہے, یا لیگل سائٹ پہ, کورٹ سائٹ پہ اس معاملے کو لے کر جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں گزارش یہ ہے کہ پیپرا رولز ہیں, اس کا جو قانون ہے پیپرا ایکٹ 2021 پر گلگت بلتستان میں ہم نے اپنا پروکیورمنٹ کا قانون ہم لے کے آئے, وہ میری کسٹوڈیشپ میں وہ قانون آیا تھا. اس قانون کے اندر اس کے رول سبسیڈری رولز بنے 45F کے اندر, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پروکیورمنٹ کے حوالے سے, سروسز کے حوالے سے, کنسلٹنسیز کے حوالے سے گورنمنٹ, لیکن وہ اپنا اختیار کہاں سے ڈرائیو کرتا ہے؟ 45F گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پروکیورمنٹ کی بات کرتا ہے, لیکن اس نے اختیار ایکٹ سے ڈرائیو کیا. ایکٹ میں جو سیکشن 2 ہے, سیکشن 2 کا سب سیکشن 13 پبلک انٹرسٹ کی تعریف ہے, اس میں وہاں سے وہ اپنا اختیار ڈرائیو کرتا ہے. پبلک انٹرسٹ میں اس کا خلاصہ یوں ہے کہ جہاں پہ پبلک جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ بہت زیادہ ہو تو گورنمنٹ پروکیورمنٹ پروسیس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کسی کو بھی دے سکتی ہے. بالکل اسی طرح 45C کہتا ہے کہ ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ بھی کی جا سکتی ہے. اب اس کے اوپر قانونی ماہرین اپنی رائے دیں گے, ہم بھی اپنے قانونی ماہرین کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ پیپرا کا 45F ہی جب انہوں نے کرنی تھی ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ, تو یہ 45C کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اور جب 45F کرتے ہیں تو پبلک انٹرسٹ کو انہوں نے محفوظ خاطر رکھنا ہے. پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے ان کے اپنے اداروں کی رپورٹس یہ ہیں کہ 95% پبلک اس کے خلاف ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ان کے اداروں کی پلس ہے, یہ ان قریب اپنے فورمز کے اوپر یہ دیں گے. گلبرگ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی وزیر اعلیٰ چیف منسٹر صاحب کی کہ یہ زمینیں تو ہم نے نہیں دی ہیں, ریسٹ ہاؤسز دیے ہیں. کیا لاجک ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں, ہمیں بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا. ہم نے تو جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا ہے کہ ایک چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جو ہے وہ میڈیا کے نمائندوں کے سامنے, کیمرے کے سامنے یہ کہتا ہے زمینیں ہم نے نہیں دی. ایگریمنٹ آپ نے مجھ سے بہتر پڑھا ہے, آپ نے 3 دفعہ پڑھا ہوگا, میں نے 1 دفعہ پڑھا ہے. ایگریمنٹ مینس کانٹینٹ آف دا ایگریمنٹ, اور اس کے ساتھ لفظ شیڈیول. شیڈیول کے 2 حصے ہیں. شیڈیول کے پہلے حصے کے اندر وہ بلڈنگز بتائی گئی ہیں, دوسرے حصے کے اندر زمینیں بتائی گئی. جبکہ 10 دن تک ہمارے چیف منسٹر صاحب, ان کے وزراء جو ہیں, آپ لوگوں سے, میڈیا والوں سے یہ بات کرتے رہے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے, یہ ویسی اپوزیشن شور شرابہ کر رہی. اور وہ کل کہہ رہے ہیں
کہ ایک سیکٹری نے دیا ہوگا یا کسی کلرک نے دیا ہوگا. تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں, میں نے کل پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی کہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اگر کل کوئی سیکٹری گلگت بلتستان پورا لکھ کے کسی کو دے دیتا ہے تو جب تک عوام روڈ پہ نہیں آتی آپ کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے, آپ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے. یہ سوال آپ ان سے کریں. سر جب صاحب ایک سمپل سی بات ہے کہ گرین ٹوریزم, کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو ٹوریزم کا ایک فلو آ رہا ہے تو یقیناً ہمارے یہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہے وہ بڑی مس مینجمنٹ ہو رہی ہے. اگر گرین ٹوریزم کا کانسیپٹ اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ آپ کو بہتر مینجمنٹ ہو, بہتر چیزیں ہوں, اگر جس کمپنی نے چیزیں ایکسپیرینس بیس پہ اگر کرنی ہے تو اس پہ جنرل پبلک کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جنرل پبلک یہ سوال کرتی ہے کہ ایکسپیرینس بیسڈ کمپنی اگر کوئی کام کرے تو شاید پبلک کو اعتراض نہ ہو. 20 جنوری کو ایک کمپنی رجسٹر ہوئی ہے تو اس کا اپنا تجربہ بھی 3 مہینے کا ہے. ہم یہ کیسے, یہ اس کی کوئی گارنٹی تو دینا. حکومت آ کے بتائے کہ یار یہاں یہ دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی, یہاں ٹوریزم ڈیولپ ہوگی, ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ہوگی, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ہوگی, ٹوریزم انفلکس ہوگا, بڑھے گا, آپ کے انفراسٹرکچر بہتر ہوگا. لیکن اس سب چیزوں کے لیے تمام دنیا کے قوانین کے اندر ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو کرتے ہیں تو اس پہ ایک تجربے کی شرح کی آپ ایک کم از کم پری ریکوزٹ دیتے ہیں. بنیادی آپ ایک لکوڈ اسکیل کے اوپر گیج کرتے ہیں کہ اس کمپنی کا تجربہ کتنا ہے. دوسری چیز میں نے بارہا کہا ہے, ہو سکتا ہے یہ انیشیٹو بہت اچھا ہو سکتا ہے اس سے انویسٹمنٹ آئے, لیکن آپ جب تک عوام کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں کسی بھی رنگ کی ٹوریزم جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اور عوام کو آپ نے پہلے اعتماد میں لینا ہوتا ہے. عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے گلگت بلتستان کی 20 لاکھ عوام نے 24 ممبران اسمبلی منتخب کر کے اس ایوان میں بھیجے. میں اپنے حلقے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں ووٹ لے کے آیا. تو مجھے اگر اعتماد میں نہیں لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری حلقے کے عوام کو اعتماد میں نہیں لیا. گلبر صاحب کو اگر اعتماد میں نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو اعتماد میں نہیں لیا. گلبر صاحب خود آج فرما رہے ہیں کہ میں نے تو نہیں دیا. جاوید صاحب دیکھیے کہ اگر ریسٹ ہاؤسز کی بات کرتے ہیں, گیسٹ ہاؤس, گلگت بلتستان گورنمنٹ اور پی ٹی ڈی سی کی کچھ چیزیں انہوں نے اٹھا لی, کچھ ایگریکلچر لینڈس اٹھا لی, فارسٹ کی کچھ لینڈس اٹھا لی. اس کے علاوہ بھی تو گلگت بلتستان میں بہت سارے ریسٹ ہاؤسز ہیں جس میں ایئر فورس کے ہیں, آپ کے آرمی کے ہیں, آپ کے عدلیہ کے ہیں, جوڈیشری سائڈ کے ہیں. یہ ان فیوچر یہ پلان بھی بن رہا ہے کیونکہ آپ بڑے باخبر ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اس پلان کے اندر جو ان کا پورا نظام ہے وہ تو حکومت بتائے گی ہمیں, لیکن جب ضرورت پڑے گی تو ہم دیکھ لیں گے اس کو. ابھی تک تو حکومت اس کے اوپر بریف کرنے سے کترا رہی ہے. پچھلے دنوں تو 2-4 ترجمان سامنے آتے تھے, اب تو انہوں نے بھی بند کر دیا. اب اگر یہ اتنے ہی گلگت بلتستان سے مخلص ہے یہ حکومت, تو سب سے زیادہ نقصان میں تو ہمارا واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ ہے. یہ کیوں نہیں اٹھاتے پاور ہاؤس, ہمیں بجلی دے دے. یہ پاور ہاؤس سارے اٹھائیں, گلگت بلتستان کے گلگت شہر کے لوگوں کو کم از کم 10 گھنٹے بجلی دیں, اسکردو شہر کے لوگوں کو 10 گھنٹے بجلی سردیوں میں دے. یہ اٹھا لیں. وہ جس میں پبلک انٹرسٹ سب سے زیادہ ہے اس کی طرف وہ دیکھ نہیں رہے ہیں. وہ چلغوزوں پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, وہ چیری پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اس پہ ہمارا عام آدمی پہلے سے اچھا کام. سر اپوزیشن میں چونکہ آپ کا قید حزب اختلاف سے رابطے میں اب بھی ہوں گے آپ سکردو میں کچھ جو ہے گورنمنٹ کا وہ کوئی معاون خصوصی ہو, سینٹس ہو, کوئی کوآرڈینیٹرز وہاں پہ کوئی مذاکرات کر رہے, کیا سر یہ ساری خانہ پوری ہے. لیکن مذاکرات اور کنسلٹیشن پہلے کی جاتی ہے. اس حکومت کا, موجودہ حکومت کا وتیرہ یہ رہا ہے, انہوں نے ایک بھونڈا فیصلہ گندم کے ایشو پہ بھی کیا. اس وقت بھی ہم نے اپنی اسمبلی کے اجلاس میں کہا کہ آپ کی کنسلٹیشن جو ہے وہ مؤثر ہونی چاہیے, آپ کی کنسلٹیشن مربوط ہونی چاہیے, ایک متعملی مربوط ہونی چاہیے. اب جب پانی سر سے گزر گیا ہے تو یہ خانہ پوری کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں. اگر انہوں نے کرنی ہے حقیقت میں, اگر یہ کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں, عوام کو اعتماد میں لے کے لانا چاہتے ہیں تو یہ ایگریمنٹ منسوخ کریں, اس کے بعد عوامی رابطہ مہم شروع کریں, لوگوں کو اعتماد میں لیں, اور اس کے بعد ایک اچھا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے یہ کر پائیں. لیکن یہ ایگریمنٹ ان کو منسوخ کرنا ہو. یہ ایگریمنٹ منسوخ کرنے کی, چونکہ یہ تو پالیسی لیول کی چیز ہے نا کیبنٹ کی. اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیبنٹ کا کوئی وزیر مشیر جو کیبنٹ کا حصہ ہے, چیف منسٹر نے تو اپنی سٹیٹمنٹ دی, ادروائز جو ان کے کیبنٹ ہے وہ تو غائب ہے. انہوں نے یہ تمام چیزیں ڈیفنس کرنے کے لیے صرف معاون خصوصی یا ترجمان یا کوآرڈینیٹرز ان کو میدان میں رکھا ہے. کیبنٹ کا جو کیپٹن ہے وہ چیف منسٹر ہے. چیف منسٹر نے کل کلیئرلی ہمیں نہیں بتایا, فلور پہ نہیں بتایا, میڈیا کو بتایا کہ ہم نے زمینیں نہیں دی, کسی سیکٹری نے دی ہوں گی. پہلی چیز اس کے اوپر انکوائری یہ کریں اگر یہ صرف کے دل سے کام کرنا چاہتے ہیں. دوسری چیز جیسے آپ نے کہا کہ جب چیف منسٹر مینز کیبنٹ
کیپٹن آف دا کیبنٹ کہتا ہے جی کہ ہم نے نہیں دی تو یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو منسوخ کرے، اس کے اختیار اس کے پاس ہے، کیونکہ اس کی کلاز میں لکھا ہے ٹرمینیٹ وہ کر سکتے ہیں۔ جب وہ چیزیں جو پالیسی لیول کے اوپر کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کر کے اس کی پروسیجرل ایگزیکیوشن ایگریمنٹ ہوا ہے، کابینہ نے ایک فیصلہ کیا، اس فیصلے کی ایگزیکیوشن ایگریمنٹ ہے، کابینہ کا فیصلہ کرنے والا یہ کہہ رہا ہے میں نے یہ نہیں کیا تو یہ اس کو منسوخ کرے، آگے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، پبلک کو ہم بٹھانے کی کوشش کریں گے، دیگر لوگوں کو اعتماد کا ماحول پیدا کریں گے، اگر پبلک چاہے گی تو یہ ہونا چاہیے، اگر نہیں چاہے گی نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، جاوید نواز صاحب کو آپ نے سنا، انہوں نے ایک چیز کلیئر کر دیا کہ جب چیف منسٹر گلگت بلتستان جو سربراہ ہوتے ہیں گلگت بلتستان کیبنٹ تھے، اس نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے، اس بنیاد پہ ان کو اپنا جو معاہدہ گرین ٹورزم کمپنی کے ساتھ جو ہوا اس کو ریورس کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے ان کی گفتگو آپ نے سنی، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔